پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جزاکم اللہ خیر۔ آئیے ہم اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغامبروں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر نماز ہر جمعہ بعد نماز مغرب یہ ہفتہ واری اجتماع سجایا جاتا ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہمارے ہر دل عزیز ہمارے جناب تفضل اجمل صاحب کے گھر ہم اور آپ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں کو بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے اور ہمارے اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اب آئیے قیرت کے بعد نعت پاک کے چند اشعار گنگنانے کے لیے میں ہمارے عرفان بھائی کو دعوت سخن دوں گا، وہ آئے اور ہم سب کو مدینے کی سیر کرائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف
نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا۔ وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے۔ کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے۔ لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو۔ فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ اس شعر پر توجہ فرمائیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ
محبوبی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان فرماتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک۔ بہت ہی اخلاص اور تقوی اور پرہیزگاری الحمدللہ ان کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے یہ ماہ مبارک ماہ ذی الحج کا ہے، جس کی آج دوسری تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ الحمدللہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ اب تمامی حضرات توجہ کے ساتھ تھوڑی چیزیں سماعت کر لیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، یہاں پر ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بزرگ پہنچے، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو بادشاہ نے بزرگ کے ہاتھ میں ایک رومال دیا اور کہا کہ آپ ایسی نظر رکھتے ہیں کہ آپ ان دربار میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ بے وقوف جو ہے نا، اس کے سر پر آپ اس رومال کو ڈال دیں۔ سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ اہل نظر ہیں، آپ اس کے سر پر رومال ڈال دیں۔ تو بزرگ جو تھے نا، انہوں نے اس رومال کو لیا، لینے کے بعد بادشاہ کے دربار میں سب کو دیکھا، اس کے بعد اس رومال کو آپ نے فولڈ کیا، آپ نے جیب میں رکھ لیا، اس کے بعد چلے گئے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا، طبیبوں کو بلا کر کے علاج کرایا گیا، اس کے بعد علاج نہیں ہو سکا تو وہ بزرگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آ کر کے بادشاہ سے وہ بزرگ نے پوچھا، اچھا بتاؤ، اگر آپ جنگ کے لیے ایک دن جنگ کرنا ہے، ایک دن جنگ کے لیے اگر آپ کو جانا ہے، آپ اپنے ساتھ کتنا سامان رکھیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر مجھے ایک دن جنگ کے اوپر جانا ہے تو میں 2 دن کا ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اب وہ بزرگ پوچھتے ہیں، اچھا ایک ہفتے اگر آپ کو جنگ کے میدان میں جانا ہے،
जंग के लिए जाना है तो आप कितना साजो सामान रखते हैं। वो बुज़ुर्ग ने कहा, वो बादशाह ने कहा, अगर 1 हफ्ते मुझे जंग के लिए जाना है तो मैं 2 हफ्ते का साजो सामान अपने साथ रखता हूँ। अब बुज़ुर्ग फरमाते हैं अगर 1 महीना जंग के लिए जाना हो तो अपने साथ कितना सामान रखते हो? तो बादशाह ने कहा कि 2 महीने का साजो सामान रखता हूँ। उसके बाद वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं अच्छा सिर्फ़ 1 महीने के लिए जाना हो तो 2 महीने का साजो सामान की तैयारी के साथ तुम जाते हो। 1 हफ्ते के लिए जाना हो तो 2 हफ्ते का साजो सामान साथ लेकर के जाते हो। 1 दिन के लिए जाना हो तो 2 दिन का साजो सामान लेकर के जाते हो। अब आखिरत की तरफ जा रहे हो, आखिरत की तरफ अब जा रहे हो, वहाँ के लिए कितना साजो सामान तुमने इख्तियार रखा है, आपने कितना साजो सामान वहाँ के लिए रखा है। अल्लाह अकबर। वो बादशाह सिर पकड़ करके बैठ गया। उसने कहा मैं तो दुनिया के अंदर तैयारी करता रहा मगर आखिरत के ताल्लुक़ से कभी मैंने सोचा ही नहीं। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो बुज़ुर्ग अपने जेब से उस रुमाल को निकालते हैं और बादशाह के सर पर डालते हैं, कहते हैं कि तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तूने तो दुनिया की तैयारी की मगर आखिरत की तैयारी तू भूल गया, क्योंकि 50,000 साल का एक दिन है। वहाँ के लिए हमने कौन सा साजो सामान तैयार किया है, क्या है हमारे पास। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अर्ज़ करते हैं आका ये कुर्बानियाँ क्या हैं, ये कुर्बानियाँ क्या हैं। हुजूर ने भी कुर्बानी पेश की, इसके बावजूद भी हुजूर ने ये नहीं कहा कि ये मेरी सुन्नत है, मगर हुजूर फरमाते हैं सहाबा से, सहाबा ने अर्ज़ किया आका ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो हुजूर फरमाते हैं ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और मिलेगा क्या इससे, इससे मिलेगा क्या, कुर्बानी करने से मिलेगा क्या। फरमाती हैं कौन का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कुर्बानी देने का फ़ायदा ये है। अब आप देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर कुर्बानियों को अगर आप देखते हुए आए, सारी ज़िंदगी के अंदर आपने कुर्बानी ही कुर्बानी पेश की है। जब भी वक्त आया खुदा की राह में कुछ देने का, आपने कुर्बानी पेश की है। अब आप अंदाज़ा लगा के देखें, आज कौम मुस्लिम के पास उसके अल्लाह के ज़िक्र और उसके महबूब के ज़िक्र के लिए वक्त नहीं है। अगर ज़िक्र के लिए बुलाया जाए तो सोचते हैं 1 घंटा बैठना है। आज हम इतना फॉरवर्ड हो चुके हैं, आज लोग 50-50 की मैच देखने के आदी नहीं है, आज 20-20 के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं लोग। इसलिए बिल्कुल मख्तसर से अंदाज में लोग बैठे, उनको फ़ौरन जन्नत मिल जाना चाहिए। आज हाल ये है, कोई दीन की महफिल में बैठना नहीं चाहता, कोई कुर्बानी देना नहीं चाहता। अब आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से फ़रिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया मौला तूने अपने कलील को इतना सब कुछ अता किया है, बेशुमार घोड़े और बेशुमार ऊँट और बेशुमार जानवर और बेशुमार बकरियां अता फरमाई है। तो रब ने फरमाया वो मेरे कलील हैं। और फरिश्तों ने एतराज़ किया मौला इतना सब कुछ जिनको दिया गया हो वो तो कलील ही होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे कलील से इम्तिहान लेना चाहते हो, जाओ जाकर के इम्तिहान ले लो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आए अल्लाह की बारगाह से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बकरियों का रेवड़ था और गाय भैंसों का रेवड़ था और ऊँट का रेवड़ था। इतने सारी लाखों की तादाद में जो बकरियां और ऊँट और गाय भैंस मौजूद थे, आप खड़े होकर के देख रहे थे, वो सारे के सारे जानवर चल रहे थे इतने अंदर। और इसके दरमियान में एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया और झाड़ियों में बैठ गया, खेती में बैठ करके वो अल्लाह का ज़िक्र करने लगा। वो ज़िक्र कर रहा था सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कह रहा था। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूमने लग गए। वो अल्लाह का ज़िक्र सुन करके आप झूमने लग गए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है।
کون میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی تلاش کرتے کرتے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھیتی کے درمیان میں ایک بندہ بیٹھا ہے، جو انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا ہوا تھا وہ بیٹھا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں تو ابھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، مجھے تھوڑا وہ ذکر سنا دے۔ سبحان اللہ، وہ ذکر مجھے سنا دے۔ وہ فرشتے نے کہا میں اپنی طرف سے ذکر کر رہا تھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرو تو کچھ قیمت لگے گی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا لوگے؟ تو اس نے کہا اتنی ساری بکریاں ہیں، اگر یہ بکریاں دے دو تو میں وہ ذکر دوبارہ سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری کی ساری بکریاں کہتے ہیں کہ یہ بکریاں ساری تیری ہیں، مجھے وہ اللہ کا ذکر سنا دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرشتہ پھر دوبارہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کے بعد جھوم جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر سن کر کے۔ اس کے بعد فرشتہ پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ پھر وہ ذکر سنا دے۔ فرشتہ کہتا ہے جو انسانی شکل میں تھا ابراہیم علیہ السلام آپ نے تو بکریاں دے دی، اب گائے اور بھینس بچی ہیں، یہ ریوڑ بچا ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں وہ بھی تجھے دے دوں گا تو مجھے وہ اللہ کا ذکر سنا دے۔ کتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، آپ دیکھیں پورے کا پورا گائے اور بھینس کا ریوڑ دے دیا اور ذکر سنانے لگا فرشتہ۔ آپ جھوم رہے تھے اللہ کا ذکر سن کر کے۔ اس کے بعد فرشتہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کا ذکر سنا دے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ نے گائے اور بھینس بھی دے دیے، اب اونٹ بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہ سارے اونٹ دے دوں گا تو مجھے وہ اللہ کا ذکر سنا دے۔ تو پھر فرشتہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی جھومنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ ذکر اس نے بند کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے پھر ایک مرتبہ وہ ذکر سنا دے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے بکریاں دے دی، آپ نے گائے بھینس دے دی اور اس کے بعد آپ نے اونٹ بھی دے دی، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ تو قربان ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں پر ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ ذکر سنا دے، تجھے ان سارے جانوروں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی دیکھنے والا تو چاہیے، کوئی نوکر کی تو ضرورت ہوگی، اب میں ان بکریوں کو چرانے والا نوکر بن جاتا ہوں تو مجھے وہ اللہ کا ذکر سنا دے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ نے بے شک ان کو قلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے قربانی ایسی پیش کی ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں، مگر میں مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج مسائل بے پناہ ضروری ہیں۔ مسائل جانے بغیر ہم قربانی کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائیوں کی قربانی نہیں ہوتی۔ آئیے میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب معراج ہوئی، ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ طریقے سے معراج عطا فرمائی۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلا کر کے معراج کرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب معراج ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے، معراج ہوئی تو اس کے درمیان میں آپ نے دیکھا کہ دو شخص گناہوں میں مبتلا تھے، دو شخص گناہ کر رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا ان کو ہلاک کر دے، ان کو ہلاک کر دے، عذاب نازل فرما۔ فوراً وہ دونوں کو اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب جیسے ہی معراج ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ اندازہ لگا کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہلاک ہو گئے، عذاب نازل ہو گیا جو گناہ کر رہے تھے، تو اس کے بعد معراج ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے میرے خلیل، میرے بندوں کے حق میں کبھی ایسی بددعا مت کرنا، میرے بندوں کے حق میں اس طریقے کی بددعا مت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو وہ تو تیری نافرمانی کر رہے تھے، وہ تو گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم، میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، میں اس وقت تک اسے سزا نہیں دیتا
اگر موت سے پہلے پہلے میرا بندہ توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم اگر بغیر توبہ کے میرا بندہ مر گیا قبر میں اسے عذاب نہیں دیتا، یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے، اگر وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو میں اسے بخش دیتا ہوں۔ اب اس نے نیک اولاد بھی نہیں چھوڑی، اے ابراہیم میں اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں، میں چاہوں تو اسے بخش دیتا ہوں، میں چاہوں تو اسے عذاب دیتا ہوں۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ بتائیے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کم و بیش 60 پر 3 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ 60 پر 3 فرماتے ہیں حضور 60 پر 3 اونٹوں کو ذبح فرمایا، اور ذبح کرنے کا انداز کیا تھا۔ آج آپ جتنے بھی محبت کے ساتھ جانور کو پالیں، اگر آپ چھری لے کر کے کھڑے ہو جائے، آپ جانور کو کہیں گے آ لیٹ جا تو کہ جانور آئے گا؟ کتنا بھی آپ کھلا لیں، کتنی بھی محبت سے پالے آپ، جانور آپ کی بات پر آ کر کے نہیں لیٹے گا۔ آقا کی عظمتوں پر قربان، حضور جب ذبح کرنے کے لیے مینا میں بیٹھے، اللہ اکبر، ایک ایک اونٹ سب سے پہلے بڑھ کر کے آتا، حضور کے ہاتھ میں جیسی چھری آئی تو اونٹ آ کر کے حضور کے سامنے لیٹ جاتا اور حضور ذبح کرتے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پریشان تھے کہ 60 پر 3 اونٹوں کو کس طریقے سے گرائیں، کیسے ذبح کریں، مگر یہ نوبت نہیں آئی کہ پکڑ کر کے لایا جائے، مگر اونٹوں کے اندر کمپٹیشن تھا کہ میں پہلے جا کر کے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے جا کر کے ذبح ہو جاؤں۔ ایک ایک اونٹ نکلتا، جیسے ہی ایک ذبح ہوتا تو دوسرا اونٹ آ کر کے حضور کے بازو لیٹ جاتا، حضور اس کے اوپر ذبح کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ غور کر کے دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گناہگاروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضور نے آخری میں ہمیشہ 2 قربانیاں پیش کی۔ حضور نے 2 جانوروں کی قربانی حضور نے پیش کی۔ حضور سے پوچھا گیا حضور 2 جانور کیوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں ایک میں اپنی طرف سے قربانی دیتا ہوں اور ایک میری غریب امت کی طرف سے دیتا ہوں۔ جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، حضور فرماتے ہیں میں ان غریب امتیوں کی طرف سے قربانی دیتا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے دنوں کے اندر سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر اگر قربانی کو چھوڑ کر کے اگر کوئی بندہ اگر اس کے برابر رقم بھی اگر خیرات کر دے تو وہ ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا جو قربانی کر کے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ واجب جس کے اوپر قربانی ہے، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو اس کے اوپر سے واجب نہیں اترے گا جب تک کہ وہ قربانی نہیں دے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے قربانی کے مسائل بے شمار ہیں، اس کے اندر تھوڑے سے مسائل، وقت بڑا مختصر سا رہتا ہے، اس لیے میں تھوڑے سے آپ کو مختصر سے مسائل بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر یہاں پر وقت مختصر سا رہتا ہے، آپ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ اب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا اس کی قیمت جس کے پاس ہے وہ مالک کے نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار چاندی ہو یا اس کی برابر قیمت ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حال یہ ہے اگر ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ولیمہ ہوتا ہے، رسم ہوتا ہے، ہم ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں خرچ کر ڈالتے ہیں، حساب بھی نہیں رکھتے، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم غریب بن جاتے۔ ہمارا حال ہے ہم غریب بن جاتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں۔ ایسا نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر 52.5 تولے چاندی، ½ kg 25 گرام اگر چاندی
या थोड़ा सोना थोड़ा चांदी, अगर दोनों को मिलाने के बाद 52.5 तोले चांदी की कीमत अगर 30 पर 1500 रुपये बनती है, हाजत असलिया के अलावा अगर आपके पास इतना तिजारत का सामान भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं, 2 कमरे बंद हैं, तो वो 2 बंद कमरे जो है ना उनकी कीमत लगाई जाएगी और उसके ऊपर आप कीमत लगा करके कुर्बानी देंगे। दुकान है आपके पास, आप कारोबार करते हैं, मकान आपने किराए पर दिया है, उसकी जो कीमत उसका किराया आता है उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब आप बताइए कि 30 पर 1500 रुपये किसके पास दें? और हमारी प्यारी माँ और बहनें ये सोचती हैं सारे का सारा मर्द हजरात के ऊपर वाजिब होता है, जो भी होता है फ़र्ज़, जो ज़कात फ़र्ज़ होती है वो भी मर्दों पर होता है, औरतों पर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करके देखें, बेशुमार हमारी माँ और बहनें ऐसी हैं जिनके पास ज़ेवरात होते हैं। अब वो ज़ेवर की हकदार ख़ुद होती हैं। अगर 1 तोला आज 10 ग्राम जिसे बोलते हैं ना, 1 तोला अगर किसी के पास सोना है तो आप बताइए कि आज 40,000 की कीमत लगती है। अगर 1 तोला सोना है तो समझ लो कि जो औरत के पास 1 तोला सोना है तो वो भी साहिब निसाब है। अब उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है, अगर नहीं करते तो गुनाहगार है। अब आप अंदाज़ा लगा के देखें, ये है कुर्बानी जो हमारे ऊपर वाजिब होती है, उसके थोड़े से शराइत कि किस लिए हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अगर इतना माल हो, 30 पर 1500, 52 तोले चांदी की कीमत लगती है। अगर आपके पास, आपने कहा कि हमारे पास सिर्फ 10 तोले सोना है, एक ग्राम कितना? 1 ग्राम, 1 तोला 10 ग्राम कहते ना 1 तोले को, हाँ 1 तोला सोना है, तो जब भी कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब हो जाती है। अगर हमारी माँ और बहनें ये कहे कि हमारे पास पैसा नहीं सिर्फ सोना है, तो फरमाया गया उसमें का कुछ हिस्सा बेच करके कुर्बानी दे, उसमें से कुछ हिस्सा बेच करके कुर्बानी दे। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों के अंदर अगर कुर्बानी अगर कोई करना चाहता है तो मुस्तहब अमल एक ये है कि वो अपने जैसे ही चाँद नज़र आ जाए ज़ुल्हज का, तो वो अपने नाखून, अपने सर के बाल, अपने बगल और ज़ेर नाफ के बाल ना निकाले, इसलिए कि कुर्बानी के बाद अगर निकाले तो उसे सवाब मिलता है। अगर कोई कुर्बानी देने वाला भी नहीं है, इतना गरीब है, तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो भी इस तरीके से नाखून, बाल वगैरह ना निकाले, उसके बाद कुर्बानी के बाद निकालेगा तो उसे भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कुर्बानी के अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं। और फरमाया गया कि अगर आप कुर्बानी देना चाहते हैं तो आप जानवर ख़रीदेंगे। जानवर ख़रीदने के लिए फरमाया गया अगर आप बकरी लेना चाहते हैं, बकरा लेना चाहते हैं, उसकी उम्र के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि 1 साल का हो, 1 साल का हो। हाँ, फरमाते हैं कि अगर 1 साल का नहीं है, 6 महीने का है और इतना मोटा ताज़ा है, दूर से देखने में 1 साल का मालूम होता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, आप कुर्बानी कर सकते हैं। मगर गाय भैंस अगर कोई आप लेना चाहते हैं तो 2 साल की उम्र का हो, 2 साल से ज़्यादा हो, उससे कम उम्र का आप जानवर लेंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर ऊँट की कुर्बानी करना चाहते हैं तो ऊँट की कुर्बानी के लिए 5 साल की उम्र की कैद, 5 साल का हो ऊँट। अब आप बताइए बकरी बैल वगैरह, बकरी वगैरह अगर आप लेंगे तो 1 साल, गाय भैंस वगैरह 2 साल, ऊँट 5 साल का हो, कुर्बानी के लिए ये जायज़ है। और उसके बाद फरमाते हैं कि अगर आप कुर्बानी देना चाहते हैं तो एक मसला ज़रा गौर से सुने। अगर आप बड़े जानवर में हिस्सा डाल रहे हैं, अगर एक गाय में अगर आप हिस्सा डाल रहे हैं, 7 लोग डालेंगे, कितने लोगों की होगी? 7 लोग डालेंगे। अगर 7 लोगों के अंदर अगर 6 लोगों की नीयत ये है कि मेरा वाजिब अदा हो जाए, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, और 7वां आदमी की नीयत ये हो कि मुझे गोश्त कितना मिलेगा, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए ख्याल रखें कि हमारा वाजिब उतर जाए इतना काफ़ी है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। इसलिए फरमाया गया कि जो कुर्बानी आप देते हैं अल्लाह की बारगाह में गोश्त नहीं पहुंचता आपका, आपकी नीयतें पहुंचती हैं।
आपकी नीयतें पहुंचती हैं। वरना साबिका उम्मतों के अंदर कुर्बानी का तरीका ये था, ज़बा करने के बाद ले जाकर के पहाड़ पर रख देते, आग आकर के जिस गोश्त को जला देती, समझ लो कि उनकी कुर्बानी कबूल हो गई। तरीका ये था। मगर आज आप देखिए उम्मत मुस्तफ़ा पर इतना बड़ा करम है, हम ज़बा भी करते हैं, गोश्त भी हम खाते हैं, सब कुछ हम खा जाते हैं। मगर आप बताइए कि हमें नीयत क्या रखना है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो समझो तो गोश्त तो मिल जाएगा, गोश्त मिल जाएगा। लोग हिसाब लगा करके बैठ जाते हैं, जानवर के अंदर 13 केजी मिलेगा या 15 केजी मिलेगा या 20 केजी मिलेगा। ऐसी नीयत रख कर के आप कुर्बानी करोगे तो कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर कोई बंदा बकरे की कुर्बानी कर रहा है तो फरमाया गया कि 3 हिस्से करें, गाय भैंस और ऊँट सब में भी 3 हिस्से किए जाए, एक अपना हिस्सा, एक अपने रिश्तेदारों का हिस्सा और तीसरा गरीबों का हिस्सा, है ना। अगर आप जानवर ज़बा कर रहे हैं, बकरा, अगर आपके घर में इतने लोग हैं, इस्लाम आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता, आपके घर में इतने लोग हैं कि सारे का सारा बकरा आपके ही इस्तेमाल में आ सकता है, तो इस्लाम इजाज़त देता है कि पूरे का पूरा आप इस्तेमाल करो, पूरे का पूरा आप इस्तेमाल करो। हाँ, ये भी सोचे कि मैं हफ्ते में 2-3 मरतबा अपने घर के अंदर गोश्त तो खा लेता हूँ। कितने ऐसे मुसलमान गरीब हैं जो हफ्ते हफ्ते महीने महीने गोश्त नहीं देखते। ये भी दिल में रखे नीयत, सारे का सारा बकरा ले जा कर के गरीबों में तकसीम कर दो। हम तो खाते ही हैं रोज़ाना, हफ्ते में 2-3 मरतबा खा लेते हैं, ये भी तो ख्याल करना चाहिए। ये नहीं मसले का हम एक रुख देखते हैं कि इस्लाम ने इजाज़त दी है पूरे का पूरा बकरा फ्रिज में उठा करके रख लूँ, उसके बाद है ना खाना महीने तक खाता रहूँ। ऐसा नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इजाज़त दी है कि आपके घर में इतने लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो बकरा पूरा आपके लिए काफ़ी है, तो पूरे का पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सही तरीका यही है कि आप उसके 3 हिस्से करें, एक अपने लिए रखें, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के लिए आप तकसीम करेंगे। और फरमाया गया मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसा नहीं कि आप गोश्त आप ले लें उसके बाद आप उससे कतर करके, ऐसा नहीं कि आपने अच्छा जो रान का था, अच्छे दिल गुर्दे थे, अब निकाल करके आपने रख लिया, उसके बाद जो बचा कुचा था वो गरीबों के हिस्से में डाल करके आपने तकसीम कर दिया, ये भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। आप ये तो सोचें कि आप जितना तो आप गोश्त ले रहे हैं, सारे का सारा गोश्त एक साथ मिला करके आप उसे तोल करके तकसीम करें। ऐसा नहीं कि आपने एक गुड्डा इधर रख दिया, एक गुड्डा इधर रख दिया, एक गुड्डा इधर रख दिया, उसके बाद आपने कह दिया कि ये गरीबों में बांट दो, ये रिश्तेदारों में बांट दो, ये अपने लिए रख लो। ऐसा नहीं है, आप उसे बाकायदा तोलेंगे, तोलने के बाद बिल्कुल आप तकसीम उसके बाद करेंगे, जितना भी निकले 3 हिस्से करें, उसके बाद तकसीम करने की हम कोशिश करें। हाँ, उसके बाद ज़बा करने के लिए ज़बा का तरीका भी ये है कि फरमाया गया कि अगर आप 7 हिस्से जो लोग डाल रहे हैं ना, 7 में सहीउल अकीदा 7 भी हों, ये शर्त है। अगर 6 लोग सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, अगर 7वां आदमी अगर किसी दूसरे फ़िरके का अगर शामिल हो गया तो आपके 7 लोगों की कुर्बानी, आपकी 6 लोगों की कुर्बानी भी चलेगी, आपका वाजिब आपके सर से उतरा ही नहीं। इसलिए ये भी ख़ास ख्याल रखें कि जो 7 अफराद होंगे हिस्से के अंदर, वो 7 के साथ सहीउल अकीदा हो, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर यकीन रखने वाले हो और बुज़ुर्गान दीन से महब्बत करने वाले हो, हुजूर से जान से ज़्यादा महब्बत करने वाले हो, वो सुन्नी सहीउल अकीदा हो। 7 के साथ भी अगर एक भी डुलमुल मिल गया तो आपके 6 लोगों की कुर्बानी नहीं होगी, बेकार हो जाएगी। और फरमाया गया कि ज़बा करने के लिए सुन्नी सहीउल अकीदा का होना ज़रूरी है। ज़बा करने के लिए अगर आप 7 के साथ भी सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, अगर ज़बा करने वाला अगर कोई गैर दूसरे फ़िरके का आ गया, दूसरे फ़िरके वाले ने ज़बा कर दिया, तो वो जानवर हराम हो गया। अब वो जानवर का गोश्त ना आप खा सकते हैं ना दूसरों को खिला सकते हैं। इसलिए इसका भी ख़ास ख्याल रखें ज़िबा कौन कर रहा है। और होता ये है कि हमारे यहाँ आसपास से गोश्त आता है और ना जाने कहाँ कहाँ पर वो लोग कटा कर के लाते हैं, मगर ला कर के पैकेट देती है, हम खुश हो जाती कि गोश्त आ गया, चलो
ہم ملا کر کے سارے گوشت میں ڈال دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے لایا گیا، یہ کس نے ذبح کیا ہے، یہ کس کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اگر اتنا نہیں سوچو گے، اگر ایسے ہی کھا جاؤ گے تو حال یہی ہوگا کہ ہمارے دلوں کے اندر سے عبادت کا شوق نکل جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے احتیاط کرے کہ جو بھی گوشت آپ کے یہاں آتا ہے، آپ کو معلوم ہو کہ اگر کسی غیر مقلد کے یہاں سے آ رہا ہے، کسی غیر جماعت والے کے یہاں سے آ رہا ہے، تو آپ اسے استعمال نہ کریں، استعمال اسے نہ کریں۔ کیوں آپ تھوڑا سا گوشت کھا کر کے اپنے دل کو مردہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، بکرا 1 سال کا ہو، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو۔ اب اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے لیے واجب یہ ہے کہ بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں کہ آپ اس کے الحمدللہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں مختصر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے بجے اذان؟ 8:30 بجے اذان بتا دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے اندر یہ چیزیں ضرور یاد رکھیں، اور اس کے لیے فرمایا گیا کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی 10ویں کی طلوع آفتاب ہوتی ہے تو جب قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے تو 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے تک 3 دن تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ اس کے درمیان میں اگر ہم قربانی دے دیں تو ہماری قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو اب معلوم ہو گیا تو ہم پہلے بھی مالک نصاب تھے، صاحب نصاب تھے، ہمارے گھر کی عورتیں بھی صاحب نصاب تھی، ہم قربانی نہیں دے سکے۔ اب آپ بتائیے کہ اب وہ قربانی آپ نہیں دے سکتے، اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ قربانی کی جو قیمت لگتی ہے نا، ایک حصہ اگر قربانی کی جتنی قیمت لگتی ہے 2000 3000 4000، اب آپ قربانی تو نہیں دے سکتے، جتنے آپ کے واجبات چھوٹ گئے۔ اب آپ کو چاہیے کہ اتنا پیسہ آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں، اتنا پیسہ ایک سال کا، 1 سال کو اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ نے نہیں دی، آپ کو معلوم تھا کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار پیسہ ہے، مال ہے یا پیسہ ہے، ضرورت حاجت اصلیہ کے علاوہ بھی میرے پاس قیمت موجود تھی، پچھلے مرتبہ بھی میں مالدار تھا، میں قربانی نہیں دے سکا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب قربانی کے درمیان قربانی دوسری نہیں دے سکتا، اب وہ وقت گزر گیا، اب کیا کرے؟ اب اس واجب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو فرمایا گیا اتنی رقم جو ایک حصے میں لگتی ہے نا، ایک حصے میں لگتی ہے 3000 لگتی ہے، 2000 لگتی ہے، آپ اتنا پیسہ اٹھا کر کے آپ کسی کو صدقہ کر دیں، یہ آپ کے واجب اتارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ قربانی نہیں کر سکتے دوبارہ، اس لیے پچھلی جتنے سالوں کی آپ نے قربانی چھوڑی ہے اتنے پیسے کر کے آپ کسی کو صدقہ کر دیں، اتنا پیسہ آپ کسی کو صدقہ کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے نا، اس کے اندر عورتوں نے بھی بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب پڑا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ان کو بشارت ہوئی کہ آپ کی جو چہیتی چیز ہے، آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح اٹھ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اب آپ غور کر کے دیکھیں، کسی کو 80-90 سال کے بعد اولاد ہو، وہ اولاد ان کو کتنی پیاری ہوتی ہے نا؟ 80-90 سال کے بعد بڑھاپے کی عمر میں جن کو اولاد ہو تو بتائیے کہ وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام وہ اولاد کی تربیت کیسی انہوں نے کی تھی؟ سب سے پہلے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بیٹے تھے، عرض کرتے ابو جان اگر اللہ کا حکم ہے تو اب وہ بھی کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔
اب آپ اندازہ لگا کے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کس طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جو سب سے پیارا لاڑیلا بیٹا تھا آپ نے ان کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو بتائیے کہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا اس کے درمیان میں کہ شیطان نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے جا کر کے کہا کہ جب وہ بھی نہیں مانے، میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انہوں نے بھی نہیں مانا، تو وہ شیطان جانتا تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں. شیطان فوراً حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے کہنے لگا آپ کے شوہر ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے کہ وہ ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں ہیں، فرماتی ہیں اچھا میرے شوہر میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. شیطان نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو شیطان کے کہنے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھا اللہ کا حکم ہے تو اس کے لیے میں بھی راضی ہوں. اگر ایک میرا بیٹا اسماعیل ہے، اگر اللہ مجھے 1000 بھی دے تو اس کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ عورتوں کا جذبہ تھا. عورتوں نے قربانی، بے شمار عورتوں نے قربانی پیش کی اسلام کے اندر. آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرے، اس لیے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. آج ہم کیا ہے، ہمارا وقت ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ہم شادیوں میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا. اگر تھوڑا سا ہم بزی ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے عورتوں نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں. میں ایک واقعہ بتاؤں کہ جو حضرت ایک خاتون کے تعلق سے فرمایا گیا. حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں ایک خاتون آئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. ذرا آپ غور کر کے دیکھیں اس وقت کی عورتوں کے اندر کتنا تقویٰ اور کتنی پرہیزگاری موجود تھی. فرماتے ہیں حضرت امام مالک کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، پردے کے ساتھ آپ بیٹھے. اس کے بعد اس عورت نے کہا اے امام مالک میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. امام مالک فرماتے ہیں بہن پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. اب وہ عورت نے کہا کہ میں دھاگا سوت کرتے نا، یہ اس کا کیسا ہے سوت ہاں کپاس کا جو سوتی دھاگا، میں دھاگا بناتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ مارکیٹ میں لے جا کر کے سیل کرتی ہوں تو تھوڑی سا دھاگا موٹا پتلا بھی ہوتا ہے تو کم قیمت ملتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی جو لشکر گزرتا ہے اس لشکر میں جو مشالیں لے کر کے نکلتے ہیں، جو چراغیں لے کر کے نکلتے ہیں، اس کی روشنی میں جب تاگا بناتی ہوں تو اس وقت میں روشنی پڑتی ہے، اس روشنی کے درمیان میں تاگا تھوڑا سا اچھی کوالٹی کا نکل جاتا ہے. امام مالک کی بارگاہ میں وہ عورت عرض کرتی ہے کہ کیا وہ بادشاہ کی جو مشالیں جو اجالا جا رہا تھا اس کے اجالے سے جو میں نے تاگا بنایا ہے، تاگا تھوڑا سا تیار ہو گیا ہے، اگر وہ بیچ کر کے میں کھاتی ہوں کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اللہ اکبر. کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ امام مالک حیران و پریشان ہو گئے. فرماتے ہیں کہ بہن تم کون ہو؟ اللہ اکبر. وہ عورت کہتی ہے نام پوچھ کر کے مسئلہ بتایا نہیں جاتا، میں نے مسئلہ پوچھا ہے آپ اس کا جواب دیجئے. اللہ اکبر. امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو میں اس کے لیے جائز قرار دیتا. بہن یہ مسئلہ عجیب مسئلہ ہے، تم کون ہو یہ بتا دو. تو وہ عورت کہتی ہے میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں. اللہ اکبر. وہ بشر حافی وہ اللہ کے برگزیدہ ولی گزرے ہیں، ان کی بہن ہو. اللہ اکبر. امام مالک فرماتے ہیں اگر تم بشر حافی کی بہن ہو تمہارے لیے یہ پیسہ جائز نہیں ہے، تمہارے لیے یہ پیسہ جائز نہیں ہے. تقویٰ ہے کس طریقے سے عورتوں نے تقویٰ اختیار کیا. اب آپ اندازہ لگا کے دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عورت ایسی گزری ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ہے وقت بند 5 منٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ کا دیدار کیا، جب تجلی الہی کو آپ نے دیکھا پہاڑ پر، آپ بے ہوش ہو گئے.
اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں تو آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے جاتے تھے۔ حال یہ تھا کہ اگر کوئی ڈائریکٹ آپ کے آنکھوں کو دیکھ لیتا، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو فوراً اس کی آنکھیں چلی جاتی۔ اللہ کی تجلی کے آثار ان کے چہرے پر ایسے تھے کہ آنکھیں چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ گھر آئے تو فرماتے ہیں، حضرت صفورہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے میرے شوہر، میں بھی وہ تجلی الہی کے آثار دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا جذبہ تھا ان کے اندر۔ اب آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، میری زوجہ، اگر تم دیکھ لو گی نا تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ عرض کرتی ہیں، میں ایک کام کرتی ہوں، ایک آنکھ بند کرتی ہوں، دوسری آنکھ سے تجلی الہی کے آثار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری زوجہ سوچ لو، آنکھیں چلی جائیں گی، اس کے بعد پچھتانے سے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں، میں ایک آنکھ بند کرتی ہوں، ایک آنکھ سے تجلی الہی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر سے نقاب اٹھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ اپنے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھتی ہیں، دوسرے آنکھ سے دیکھتی ہیں تجلی الہی کے آثار کو۔ جیسے ہی نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تو آنکھ چلی گئی، آنکھ چلی گئی۔ اب اس کے بعد پھر عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میں دوسری آنکھ سے بھی وہ نظارہ دیکھنا چاہتی ہوں، دوسری آنکھ سے بھی نظارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری زوجہ، تم دیکھو گی دونوں آنکھیں چلی جائیں گی، اس کے بعد رونے سے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی عرض کرتی ہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے پردہ ہٹایا تو آپ نے وہ ہاتھ کاٹ کر کے اس آنکھ سے بھی آپ نے دیکھا تو دونوں آنکھیں چلی گئیں، دونوں آنکھیں چلی گئی۔ اس کے بعد آپ رونے لگیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ رونے لگی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر تم دیکھ لو گی آنکھیں چلی جائے گی، اب رونے سے فائدہ کیا ہے، اب رونے سے فائدہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ عرض کرتی ہیں، اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی، میں دونوں آنکھوں کے جانے پر نہیں رو رہی ہوں، میں دونوں آنکھوں کے جانے پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں، اللہ نے مجھے صرف 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر اللہ مجھے 1000 آنکھیں عطا کرتا، میں تجلی الہی کو دیکھ کر کے 1000 آنکھیں قربان کر دیتی۔ یہ عورتوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور نماز کے معاملے میں رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا۔ فرماتے رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متقی پرہیزگار خاتون گزری ہیں، حج کے لیے نکلتی ہیں تو فرماتے ہیں کم و بیش 14 سال کا عرصہ گزرا، 14 سال۔ آپ بصرہ سے نکلی، خانہ کعبہ پہنچتے پہنچتے 14 سال ہو گئے۔ ایک اللہ کے برگزیدہ ولی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں تیرے گھر کے طواف کے لیے آیا ہوں مگر خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ تو غیب سے آواز آئی، میری بندی رابعہ آ رہی ہے، اس کے استقبال کے لیے میرا کعبہ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے استقبال کے لیے میرا کعبہ گیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، مائی تم نے کیا عمل کیا؟ فرماتی ہیں، میں جب گھر سے نکلی ایک قدم اٹھاتی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتی، ایک قدم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیے 14 سال کے بعد آپ خانہ کعبہ پہنچی زیارت کے لیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، قربانی کے موسم کے اندر قربانی اہم چیز ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ قربانی کر رہے تھے حضور تو خاتون جنت سے کہتے ہیں، فاطمہ قریب آ کر کے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اور قربانی کا جانور اگر آپ ذبح کریں گے نا، فرماتی ہیں کہ قربانی کے جانور کے اندر جتنے بال ہوتے ہیں، جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ ان کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جانور بہترین ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، جس کا کان 1/4 سے کم نہ ہو، جو فرماتی ہیں کہ کوارٹر پاؤں سے کم نہ ہو، کتنا کٹا ہوا نہ ہو، ناک کٹی ہوئی نہ ہو،
اندھا نہ ہو، اس طریقے سے بہترین آپ جانور لے کہ دم آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو، اس طریقے سے آپ جانور کو تلاش کر کے بہترین جانور لے، اس کی قربانی آپ دل سے کرے قربانی، اس لیے کہ بہانہ نہ بنائے کہ ہم تو قربانی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ تھوڑا بیٹھ کر کے حساب لگائیں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہے وہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اب وہ قربانی دے گا، اگر نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور فرمایا گیا قربانی کے دنوں کے اندر جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ چھوڑ کر کے، اگر فرمایا گیا کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خیرات کرے گا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جو کچھ بولا گیا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے، تمامی بھائیوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، کہکشاں سے زیادہ حسین، کہکشاں سے زیادہ حسین، کہکشاں سے زیادہ حسین، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، تیری ممتا کے ہے دو نین، تیری ممتا کے ہے دو نین، تیری ممتا کے ہے دو نین، ایک حسین ایک حسن فاطمہ، ایک حسین ایک حسن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسین و حسن فاطمہ، 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 تیرے شوہر کے در سے ملا، تیرے شوہر کے در سے ملا، تیرے شوہر کے در سے ملا، ہم کو رزق سوقن فاطمہ، ہم کو رزق سوقن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، غیر نے جس کو دیکھا نہیں، غیر نے جس کو دیکھا نہیں، غیر نے جس کو دیکھا نہیں، تیرا وہ پیغام
پاؤ پیراں فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ. السلام.